الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. شریف پڑھ. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور احسان سے آج سے انشاءاللہ العزیز قرآن پاک کا باقاعدہ آغاز سورۃ الفاتحہ سے، اور یہ قاری عمر فاروق صاحب دامت برکاتہم کا خیال تھا کہ اس ترتیب سے چلنا چاہیے تاکہ ہم ابتدا سے چلیں اور اس میں جہاں تفصیل چاہیے وہاں تفصیل ہو جائے، جہاں اختصار سے بات ہو سکتی ہے وہ ہو جائے. تو دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک کا فہم نصیب فرما دے، قرآن پاک سے تعلق نصیب فرما دے. اللہ ہماری نسلوں کو بھی قرآن پاک سے جوڑ دے، ہمارا حشر بھی اللہ رب العزت قرآن والوں کے ساتھ فرمائے. جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں یہ سورۃ الفاتحہ کی 3 آیات ہیں ابتدائی، اور آپ کے علم میں ہے ماشاءاللہ کہ موجودہ ترتیب میں یہ قرآن پاک کی پہلی سورت، موجودہ ترتیب میں یہ قرآن پاک کی، لیکن نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 5. نزول کے اعتبار سے قرآن پاک کی ایک ترتیب نازل ہونے کے اعتبار سے اور ایک ترتیب قرآن پاک کی کتابی شکل کے اعتبار سے. نازل ہونے کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر کیا ہے؟ 5، اور موجودہ ترتیب میں اس کا نمبر 1. آپ کے علم میں ہے کہ سب سے پہلے سورۃ علق کی 5 آیات ہیں، پھر اس کے بعد سورۃ قلم ہے، پھر اس کے بعد سورۃ مزمل ہے، پھر سورۃ مدثر ہے، اور 5واں نمبر اس کا ہے. لیکن ایک اعتبار سے یہ سورت سب سے پہلے بھی ہے. قرآن پاک کی پہلی مکمل سورت جو نازل ہوئی ہے وہ سورۃ فاتحہ. قرآن پاک کی پہلی مکمل سورت جو نازل ہوئی ہے وہ کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ. پھر ایک اور بات آپ نے ماشاءاللہ پڑھی ہے اور سنی ہے، قرآن پاک کی کچھ صورتیں مکی ہوتی ہیں اور کچھ مدنی ہوتی ہیں. کچھ صورتیں مکی اور کچھ مدنی. مکی صورتیں کتنی ہیں؟ 86. کتنی جی؟ اور مدنی 28. مکی صورتیں 86 اور مدنی صورتیں 28. یعنی یہ 86 صورتیں وہ ہیں جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ مکی ہیں، اور 28 صورتیں وہ ہیں جن کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ مدنی ہے. لیکن سورۃ الفاتحہ وہ سورت ہے، یہ مکی بھی ہے مدنی بھی ہے. مکی بھی ہے اور یہ 2 دفعہ نازل ہوئی ہے. مکہ میں بھی نازل ہوئی ہے اور مدینہ طیبہ میں بھی نازل ہوئی. 2 چیزیں اس سورت کے حوالے سے ہو گئی. سب سے پہلی وحی سورۃ علق کی ابتدائی آیات، پھر اس کے بعد سورۃ قلم، پھر سورۃ مزمل، پھر سورۃ المدثر، اور اس کے بعد مکمل جو پہلی سورت نازل ہوئی. آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نسائی شریف میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آپ تشریف فرماتے، جبرائیل امین بھی آپ کے پاس بیٹھے تھے. ایک آواز آئی، ایک زوردار آواز تھی. تو جبرائیل امین نے آسمان کی طرف دیکھا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے، اس سے پہلے یہ کبھی نہیں کھلا تھا، اور ایک فرشتہ آ رہا ہے، اس سے پہلے بھی یہ فرشتہ کبھی زمین پر نہیں آیا. دروازہ بھی پہلی دفعہ کھلا ہے اور یہ فرشتہ بھی پہلی دفعہ آ رہا ہے. اور اس نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہو، 2 نوروں کی آپ کو بشارت ہو. ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسرا سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات. سورۃ الفاتحہ بھی اور سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات، یہ اللہ کی طرف سے آپ کو 2 نور عطا کیے گئے.
اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفسیر دور منصور میں فرمایا 4 چیزیں اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے ہیں۔ کتنی؟ یہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے۔ پہلی چیز فرمایا سورہ فاتحہ، یہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے ہے۔ دوسرا آیت الکرسی، یہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے ہے۔ اور تیسرا سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات، یہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے ہے۔ اور سورۃ الکوثر اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے۔ ایک حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ذہن میں آ گئی، دوسری حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی، 2 نور، ایک سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات اور سورۃ الفاتحہ، اور 4 چیزیں اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے ہیں۔ اور ایک اس مہینے کی مناسبت سے، یہ مہینہ کون سا چل رہا ہے؟ رجب المرجب۔ اس میں ایک مشہور قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج ہوا، تو آپ نے فرمایا جب میں اللہ رب العزت سے ملاقات کر لی تو اللہ نے مجھے 3 تحفے عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے مجھے 3 تحفے عطا فرمائے۔ پہلا تحفہ یہ عطا فرمایا اپنی امت کو یہ پیغام دینا جو بغیر شرک کے مرے گا میں معاف کر دوں گا، جو بغیر شرک کے مرے گا میں اسے معاف کر دوں گا۔ اور دوسرا سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ اور تیسرا تحفہ جی کتنی؟ کیا کرتے ہیں آپ تو علماء کرام ہیں، کتنی نمازیں؟ 50، اور رہ کتنی گئی؟ 5۔ اور یہ بھلا ہو موسیٰ علیہ السلام کا جی، اگر 24 گھنٹے میں 50 نمازیں ہوں تو ہر 25 منٹ کے بعد ایک نماز بنتی ہے۔ اگر 50 نمازیں ہوں تو ہر 25 منٹ کے بعد ایک، جنہوں نے پڑھنی ہے وہ انشاءاللہ وہ بھی پڑھ لیتے۔ مشکل تو ہمارے لیے ہے نا جی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہوں نے 50 نہیں پڑھنی، آپ کم کروا لیں، پھر کم کروا لیں۔ 9 چکر لگے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور پھر رہ گئی 5۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی کہا کہ انہوں نے 5 بھی کو نہیں پڑھنی۔ صحیح کہہ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے آخری عمل جو نکلے گا وہ نماز ہوگا۔ میری امت میں سب سے آخری عمل جو نکلے گا وہ نماز ہوگا۔ اور اب آپ دیکھ لیں ساری امت جب نماز چھوڑ چکی ہے تو باقی عمل کا کیا حال ہوگا۔ اس محلے کی آبادی بھی آپ پتہ کر لیں اور نمازی بھی دیکھ لیں، بے شک ساری مسجدوں کے نمازی لگا لیں، پھر بھی آبادی زیادہ ہوگی نمازی کم ہوں گے۔ تو جب یہ حال نمازوں کا ہے تو باقی اعمال کا حال کیا ہوگا جی۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ تاکید جس عمل کی فرمائی ہے وہ نماز۔ خیر تو نمازیں کتنی اللہ نے عطا فرمائی؟ 50، پھر کم ہوتے ہوتے کتنی رہ گئی؟ 5۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا 5 بھی نہیں پڑھیں گے، تو آپ نے ارشاد فرمایا اب مجھے حیا آتی ہے کہ اگر میں واپس گیا 5 کم ہو رہی ہے، پھر میں اپنی امت کے لیے کیا لے کے جاؤں گا۔ جب آپ چلے ہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے حبیب اپنی امت کو پیغام دینا، پڑھو گے تم 5 ہی، ثواب میرے ہاں 50 کا ہی ملے گا، میرے ہاں 50 ہی ہیں۔ اب آپ نے سبحان اللہ کی ہے تو ایک بات یہاں یہ طلباء کے لیے، ایک عالم گزرے ہیں مولانا اسماعیل محمدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے ہی ملاقات کیوں ہوئی واپسی پہ، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام 6 آسمان پر ہے، 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام ہے، وہ ترتیب ہے نا، کوئی نہیں ذہن میں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ دیا ہے اعیاہما، کیا لفظ ہے؟ اعیاہما، فرمایا یہ یاد کر لو ہر آسمان پہ جس نبی سے ملاقات ہوئی ہے تو یہاں پہلا حرف لینا ہے۔ اعما پہلا کیا ہے؟ حمزہ الف، آدم علیہ السلام ہو گیا، دوسرا کیا ہے؟ آیا عین عیسیٰ علیہ السلام، آگے پھر یا حضرت یوسف علیہ السلام، آگے ہا حضرت ہارون علیہ السلام، میم موسیٰ علیہ السلام، آگے الف ابراہیم علیہ السلام۔ اس ترتیب سے یہ یاد بھی رہتا ہے کہ کس آسمان پہ کس نبی سے ملاقات۔ خیر تو فرمایا کہ 7ویں آسمان پر
حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، لیکن ملاقات بار بار کن سے ہو رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو سنیے گا اور اس کو کوشش کریں یاد رکھیں۔ کب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ انبیاء میں صرف موسیٰ علیہ السلام ہی ہے جنہوں نے درخواست کی تھی رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا آپ تو نہیں دیکھ سکے، جو مجھے دیکھ کے آ رہا ہے اس کو بار بار دیکھ لیں۔ آپ نے سبحان اللہ ایسا اس لیے کہی ہے کہ آپ کو ایک حدیث اور نہیں پتا، وہ حدیث ساتھ جوڑیں گے پھر آپ کی سبحان اللہ نکلے گی۔ جب جنت کی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد سارے مشروبات بھی پی لیے، سارے کھانے بھی کھا لیے، اور ایک کتاب ہے کتاب الارواح، کتاب علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی، اور جنت پر اس سے بڑی کتاب کوئی نہیں ہے۔ باقی جتنے بھی ہے نا حسین مناظر اور جنت کے مناظر، یہ بہت چھوٹی کتابیں ہیں کتاب الارواح کے سامنے۔ اس میں حضرت فرماتے ہیں پہلا جو مشروبات جنتیوں کو پیش کیے جائیں گے، 80,000 مشروبات ایک جنتی سب سے پہلے استعمال کرے گا۔ 80,000 مشروبات، پھر اس کے بعد کھانا، پھر اس کے بعد جنت، پھر اس کے بعد جنت کی نعمت۔ جب یہ سب ہو جائے گا پھر اللہ رب العزت اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ اب جب یہ جنتی اللہ رب العزت کو دیکھنے کے بعد واپس آئیں گے تو جنت کی حوریں بھی ان کو پہچان نہیں سکیں گی۔ وجہ اللہ رب العزت انوار اور تجلیات ان پر پڑ چکی ہیں، تو ان کے حسن میں اتنا اضافہ ہو چکا ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ نے تو مجھے نہیں دیکھا، لیکن جو مجھے دیکھ کے آ رہا ہے اس کو بار بار دیکھیں۔ اور مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک اور بات کی ہے، سیرت مصطفیٰ میں موجود ہے، آپ معراج کا باب نکالیں، اس کے آخر میں جہاں حضرت نے فوائد جمع کیے ہیں معراج کے، وہاں یہ بات آپ کو ملے گی۔ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پر ہیں، انہوں نے نہیں کہا کہ نمازیں کم کروائیں، لیکن 6 آسمان پر موسیٰ علیہ السلام میں وہ کہہ رہے کہ نماز کم کروائیں۔ تو حضرت ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام مقام خلیل پر ہیں اور موسیٰ علیہ السلام مقام کلیم پر ہے۔ خلیل ہوتا ہی وہ ہے جو سب کچھ اللہ پر قربان کر دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو 50 نمازوں سے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام چونکہ کلیم تھے، کلام کرنے والے تھے، اس لیے بولے کہ 50 انہوں نے کوئی نہیں پڑھنی، آپ کم کروا کے آئے جی۔ تو موسیٰ علیہ السلام بار بار کہہ رہے ہیں۔ تو معراج میں تحفے کتنے ملے؟ پہلا بغیر شرک کے مرے گا معاف، دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، تیسرا نمازیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کوئی عقل مند ایسا نہیں ہوگا، کوئی عقل مند ایسا نہیں ہوگا جو رات عشاء کے بعد یہ 2 آیات جو سورہ بقرہ کی آخری ہے نہ پڑھتا ہو۔ کوئی عقل مند ایسا نہیں ہوگا جو نہ پڑھے۔ تو آپ تو پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں عقل مند وہ ہے جو عشاء کے بعد یہ 2 آیات پڑھے گا۔ کیوں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو عشاء کے بعد یہ 2 آیات پڑھ لے پوری رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن آپ مطمئن ہیں کہ علماء کا سونا ویسے بھی عبادت ہے، تو چلو ٹھیک ہے، یہ 2 آیات پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ عشاء کے بعد یہ 2 آیات جو پڑھ لے پوری رات کی عبادت کا ثواب۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہر عقل مند یہ 2 آیات پڑھے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اللہ رب العزت کے عرش کے خزانوں میں سے ہے سورہ فاتحہ۔ دوسرا اللہ نے یہ 2 نور عطا کیے ہیں، اور تیسرا آپ سنیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہے، مسجد نبوی میں، اور سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہے، آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا ہے۔ فرمایا سعید مسجد سے جانے سے پہلے، باہر نکلنے سے پہلے میں تمہیں قرآن کی عظیم ترین سورت سکھاؤں گا۔ مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی، کہتے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر جا رہے تھے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا کہ میں ایک سورت سکھاؤں گا۔ ہاں فرمایا وہ سورت الفاتحہ ہے، یہ قرآن کی عظیم ترین سورت ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب یہ کون ہے؟ اس امت کے سب سے بڑے قاری، جنہیں یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
عطا فرمایا کہ میری امت کا سب سے بڑا قاری ابی بن کعب ہے۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تراویح با جماعت ایک امام کے ساتھ شروع کروائی تو آپ نے پہلا امام کس کو بنایا؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو۔ کیوں؟ فرمایا میرے نبی نے فرمایا تھا یہ بڑے قاری ہیں، تو یہ قرآن پاک سنائیں گے۔ ان کو آپ نے فرمایا میں تمہیں ایک ایسی صورت سکھاؤں گا جو نہ تورات میں اس جیسی کوئی صورت ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، اور نہ ہی قرآن پاک میں ہے، اس جیسی کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ بات آپ نے فرما دی، لیکن پھر آپ مسجد سے باہر تشریف لے جا رہے تھے اور مجھے صورت ابھی تک آپ نے نہیں بتائی تھی۔ تو کہتے ہیں میں نے کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ متوجہ کرنے کے لیے۔ تو آپ نے مڑ کے دیکھا، فرمایا ہاں تمہارے ذہن میں وہ صورت ہے؟ کہا جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کو کھانا کھلا رہے تھے۔ مفتی بشیر احمد پسروری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے انوار صحابہ و صحابیات، انوار صحابہ صحابیات، یہ کتاب لازمی پڑھیے گا، لازمی۔ انوار صحابہ اور صحابیات، یہ بڑی عجیب کتاب انہوں نے جمع کی۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کو کھلا رہے تھے، پیالہ ایک تھا اور اس میں جو کھانا تھا، اور آپ صحابہ کو کھلا رہے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، کہتے ہیں مجھے جگہ پیچھے ملی تو میں تھوڑا ایسے سر اٹھا رہا تھا بار بار، تو کیا مطلب کہ آپ مجھے دیکھ لیں، مجھے بھی بلا لیں، مجھے بھی کچھ کھانا عطا فرمائیں۔ کہتے ہیں یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ آپ نے مجھے نہیں دیکھا اور آپ پیالے میں اب انگلی گھما رہے ہیں کہ بالکل کھانا ختم ہو چکا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا ابو ہریرہ ادھر آؤ، ابو ہریرہ آ جاؤ۔ کہتے ہیں کہ آپ نے پیالے میں انگلی گھمائی اور وہی کھانا جو آپ کی انگلی مبارک کے ساتھ لگا آپ نے وہ میرے منہ میں رکھ دیا۔ کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنایا میں سیراب ہو گیا۔ کیا شان ہے صحابہ کی جی۔ وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہے نا کہ جب ایک پیالہ دودھ تھا، آگے ذہن میں اصحاب صفہ تھے، سب کو پلایا اور آخر میں کس نے پیا؟ آخر میں سب سے آخر میں کوئی نہیں سمجھ جائے گا۔ آپ یہ تو سمجھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا صحابہ پیے تو سمجھ آ رہی ہے، لیکن یہ کیا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، پیالہ دودھ کا آیا ہے، آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ ان سب کو پلاؤ پھر خود پیو، اور فرماتے ہیں میں نے اتنا پیا کہ میرے یہ جو ناخن ہے نا یہاں سے بھی دودھ باہر آ رہا تھا، اور پھر آپ نے خود وہ پیالہ نوش فرمایا جو 70 صحابہ پہلے پی چکے۔ ایک اور انداز سے شان صحابہ دیکھیں، ایک تو یہ ہو گیا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کائنات میں جو سب سے افضل پانی ہے وہ کون سا ہے؟ سب سے افضل، جی جزاک اللہ۔ جب حدیبیہ کے سفر میں اسفان کی جگہ پر ایک پیالہ پانی ہے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دستے مبارک رکھا ہے اور وہاں سے پانی جاری ہوا ہے، 1400 صحابہ نے پانی پیا اور اسے سٹور بھی کیا ہے، رکھا بھی ہے، محفوظ بھی کیا ہے۔ اور یہ کائنات کا افضل ترین پانی جب ہم نے مان لیا، ہاتھ سب سے افضل ہے، ذات سب سے افضل ہے، پانی سب سے افضل ہے، تو وہ جماعت افضل کیوں نہیں ہوگی جنہوں نے پیا ہے؟ جب قرآن کی عظمت آپ بیان کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ مہینہ سب سے افضل تھا، وہ جو شہر ہے سب سے افضل تھا، فرشتہ سب سے افضل تھا، تو مان لیا ہم نے کہ قرآن سب سے افضل ہے، کیونکہ مہینہ ملا افضل، پھر سال ملا افضل، پھر رات ملی افضل، پھر شہر ملا افضل، نبی افضل، اور جو فرشتہ لے کے آئے وہ سب سے افضل۔ تو یہ بھی تو مانے نا کہ وہی نبی جو سب سے افضل ہیں، ان کے ہاتھ سب سے افضل ہیں، ان سے نکلنے والا پانی سب سے افضل ہے، تو جن صحابہ نے پیا تو اتنا تو ماننا پڑے گا نا۔ اللہ نے کیا عجیب تقسیم رکھوائی ہے۔ مکہ والوں نے کہا کہ آپ تھوڑی دیر صحابہ سے الگ ہو جائیں، تھوڑی دیر ہماری بات سن لیں، پھر صحابہ کو بٹھا لیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سوچا کہ ایسا ہو سکتا ہے، یہ تو ایمان لا چکے ہیں، میں تھوڑی دیر اٹھا دیتا ہوں
مکہ والوں کو بٹھا لیتا ہوں، وہ کلمہ پڑھ لیں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. میرے نبی وہ کلمہ پڑھے نہ پڑھے صحابہ نہیں اٹھیں گے. اور یہ نہیں کہ صحابہ بیٹھے، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے. الفاظ کیا ہے؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، آپ نے یہاں بیٹھنا ہے. یہ نہیں کہا کہ صحابہ نے آپ کے پاس، آپ نے صحابہ کو نہیں چھوڑنا ہے. ایسا ایسا آپ سبحان اللہ کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی آیت اور بھی سنیں. آپ نے یہ تو سنا ہوگا نا کہ جن صحابہ کو اللہ رب العزت کا سلام آیا، سنا ہو کون کون ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو اللہ کا سلام آیا، اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ کا سلام آیا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو سلام آیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کا سلام آیا. یہ گنتی ہے، تعداد ہے کچھ، ٹھیک ہے ٹھیک. لیکن قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، اور یہ اس سے پہلے بھی آیت سنی ہوگی لیکن اس ترجمے کے ساتھ نہیں. اللہ فرماتے ہیں اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم. میرے نبی جب بھی صحابہ آپ کے پاس آئیں ان کو میرا سلام دینا. جب بھی آئے ان کو میرا سلام دینا. یہ سارے صحابہ کے لیے، جب بھی آئے ان کو میرا. کیا شان ہوگی ان کی جی. ان اللہ عز وجل اختار علی واختار علی اصحابی. اللہ نے مجھے چنا ہے، پھر میرے لیے میرے صحابہ کو چنا ہے. یہ انتخاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتخاب ہوتا نا، ہم مان لیتے، لیکن یہاں تو انتخاب ہے ہی اللہ رب العزت کا. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں ان سب کو، کیونکہ آپ طلباء ہیں نا، آپ بغیر دلیل کے سمجھیں گے نہیں. میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں آ کر دعا کی تھی اللہ سے، اے اللہ دو بندوں میں سے ایک مجھے عطا کر. آ گیا کون؟ عمر بن خطاب، عمر بن حشام، ان میں سے ایک عطا کر دے مجھے. اور کیوں عطا کر؟ اسلام کی عزت کے لیے عطا کر. آپ نے دو لوگ مانگے، ان میں سے ایک، ٹھیک ہے. یہ انتخاب کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. سارے مکہ میں سے دو بندوں کا انتخاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے، اے اللہ ان میں سے ایک عطا کر دے. کیا اللہ ایسا نہیں کر سکتے تھے کہ کسی اور بندے کو اسلام کی عزت کے لیے اسلام کی توفیق دے دیتے؟ ہو سکتا تھا یا نہیں؟ ہو سکتا ہے نا. مکہ میں اللہ فرماتے میرے نبی آپ نے دو کا انتخاب کیا ہے، میں ایک اور کا انتخاب کر رہا ہوں، یہ بندہ اسلام کی عزت کے لیے. اللہ نے انہی دو میں سے پھر ایک کا انتخاب کر کے اپنے نبی کو عطا کیا. یہ بتایا کہ عمر انتخاب مصطفیٰ بھی ہے، انتخاب خدا بھی ہے. اور سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سارے صحابہ نبی کے مرید ہیں اور عمر نبی کی مراد ہے. سارے صحابہ نبی کے مرید ہیں اور عمر نبی کی مراد ہے. اور اگلا جملہ ہمت سے سنیے گا، فرمایا سارے صحابہ نے اسلام قبول کیا ہے اور عمر اسلام کی عزت کے لیے اللہ نے عطا کی ہے. اسلام کی عزت کے لیے اللہ نے دی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگائی علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین. جو میرا کام ہے یہ بھی سنت ہے اور خلفاء راشدین کا کام ہے وہ بھی. اور آج کچھ عقل مند کہتے ہیں کہ یہ تراویح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اچھی بدعت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے عمل کو سنت کہا، یہ ان کے عمل کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اور پھر بھی حدیث پر عمل ہے. کوئی نہیں سمجھ. ایسا ایسا ہو جائے گا انشاءاللہ، کبھی نہ کبھی ہم پہنچ جائیں گے. جن کے عمل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سنت. ان کے عمل کو بدعت کہنا اور ساتھ جوڑ دیا جی اچھی بدعت، تاکہ کوئی اعتراض بھی نہ کرے. بھائی وہ سنت ہے، بدعت کہاں سے آئی؟ جو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خلفائے راشدین جو کام کریں گے وہ سنت. تو یہ سورت فاتحہ اللہ رب العزت نے عطا فرمائی. فرمایا اس جیسی کوئی سورت قرآن پاک میں بھی نہیں ہے. اب صرف دو باتیں سمجھیے گا، باقی انشاءاللہ اندر درس پہ عرض کریں گے. اس سورت کی تفسیر جب کی جاتی ہے تو اس میں دو چیزوں کا خیال کیا جاتا ہے. نمبر ایک، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمام آسمانی کتابوں میں 4 علوم بیان ہوئے ہیں. کتنے؟ تمام آسمانی کتابوں میں. سب سے پہلے علم الاصول، جس کو عقائد کہتے ہیں. توحید، رسالت، قیامت. توحید، رسالت اور قیامت، یہ علم الاصول ہے. ایک علم.
فرمایا سورۃ فاتحہ میں اللہ نے اس علم کو بیان کیا. توحید کہاں بیان ہوئی؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اس کے بعد دوسرا رسالت، صراط الذین انعمت علیہم، یہ کیا ہے؟ رسالت. تو تیسرا کیا ہے؟ قیامت، مالک یوم الدین. ہو گیا پہلا علم اصول کا، اس میں تین چیزیں ہیں، توحید، رسالت، قیامت، تینوں چیزیں اللہ نے اس صورت میں بیان فرمائی. دوسرا علم العبادات، عبادات کا علم، تو اللہ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہو گیا. تیسرا ہے فرمایا علم التصوف، تزکیہ، کیا فرمایا؟ اہدنا الصراط المستقیم. اور چوتھا علم ہے علم القصص، واقعات، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہو گیا. چاروں علوم اللہ نے اس صورت کے اندر بیان کیے ہیں جو تمام آسمانی کتابوں کے اندر ہوتے ہیں. یہ چار چیزیں ہیں، یاد رکھنا مشکل ہے، اس سے آسان دوسری بات. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پوری آسمانی کتابوں کا خلاصہ دو چیزیں ہیں، ایک علم ہے، ایک عمل ہے. تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ کیا ہے؟ علم اور عمل. اس کی پہلی تین آیات میں اللہ رب العزت نے علم بیان کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ کیا ہے؟ علم. اور آگے جو آیات ہیں چار، ان میں اللہ رب العزت نے عمل کو بیان کیا، علم اور عمل. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دردہ یہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکیم الامت. ان کو کیا لقب دیا؟ ہم نے کسی کو کہا حکیم الامت تو اپنے علم کی حد تک کہا نا، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے حکیم الامت جی. تو وہ درس دینے کے لیے بیٹھے، آنسو جاری ہو گئے. کسی نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا مجھے اس بات پہ رونا نہیں آیا کہ قیامت کو اللہ پوچھیں گے ابو دردہ یہ علم کیوں نہیں حاصل کیا تھا، یہ کیوں نہیں حاصل کیا تھا، یہ کیوں نہیں حاصل کیا تھا. مجھے رونا اس بات پہ آ رہا ہے اگر اللہ نے پوچھ لیا جو علم میں تھا اس پر عمل کیوں نہیں کیا تو کیا جواب دوں گا؟ جو بات علم میں آ چکی ہے اس پر عمل نہ ہوا تو پھر میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ تو اصل چیز کیا ہے؟ علم اور عمل. فرمایا یہ دو چیزیں اللہ نے اس صورت کے اندر بیان فرمائی ہیں. باقی انشاءاللہ آئندہ درس پہ کوشش کریں گے، اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ کوئی بات آج کے درس کے حوالے سے؟ ہاں جی یہ دیکھو نا جی، کیا نام ہے آپ کا؟ حسان الدین. اللہ آپ کی جان مال میں علم میں برکت عطا فرمائے. ایک کے سوال سے باقیوں کا فائدہ ہو جاتا ہے نا. موسیٰ علیہ السلام کی امت پر دو نمازیں فرض تھی، عصر اور فجر، انہوں نے نہیں پڑھی تو اس تجربے پہ انہوں نے بولا. جب ہم کہتے ہیں نا کہ فرشتوں سے اللہ نے کہا میں خلیفہ بنانے لگا ہوں زمین میں، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، انہوں نے کیا کہا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. تو فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ انسان یہ کام کریں گے؟ تو کہا ان کو تجربہ ہوا تھا جنات کے ساتھ کہ جنات نے یہ حشر کیا ہے، یہ بھی یہی کچھ کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو ان کا تجربہ بعد میں ٹھیک بھی ہوا نا، حابیل و قابیل کا واقعہ پھر پیش آیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ دو نمازیں تھیں میری امت پہ، وہ دو نہیں پڑھ رہے تھے تو یہ 50. اور ترمذی میں روایت ہے آپ نے فرمایا بنی اسرائیل میری امت ایسے برابر ہے جیسے دو جوتے برابر ہوتے ہیں. اب جو جوتے لیتے ہیں تو دونوں 7 نمبر کے ہوتے ہیں نا، ایک 7 اور ایک 9 برابر لیتے ہیں. کہ میری امت بنی اسرائیل کے ساتھ برابر چلے گی. جو انہوں نے کیا نا، اب سنیے گا، فرمایا آپ نے اگر گو کا ایک سوراخ تھا نا اور بنی اسرائیل کا کوئی بندہ اس میں گھسا ہے، میری امت بھی یہ کام کر کے چھوڑے گی. میں اسے آسان کرتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو جلایا تھا بچڑے کو، جو سامنے نے بنایا تھا، جلانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پانی میں بہا. انہوں نے کہا تھا یہ خدا ہے، ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، یہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی رب یہی ہے، ہمارا بھی ہے. وہ بھول گئے، کوئی دور پہ چلے گئے، یہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے جلا دیا، وہ ختم ہو گیا، پانی میں بہا دیا. اب تو سمجھ جانا چاہیے تھا. لیکن یہ بنی اسرائیل والے کیا کرتے کہ صبح صبح وہاں سے برکت کے لیے جا کے پانی پیتے تھے، وہ جہاں بہایا تھا. سمجھے؟
حضرت فاروقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ مر گیا، فوت ہو گیا، وہ اپنے کپڑے نہیں اتار سکتا، تمہارا محتاج، غسل میں تمہارا محتاج، کفن پہننے میں تمہارا محتاج، اٹھا کے قبرستان لے جانے میں تمہارا محتاج، قبر میں اتارنے میں تمہارا محتاج، قبر بند کرنے میں تمہارا محتاج۔ مجھے یہ تو سمجھاؤ نا کہ جب سب کچھ میں تمہارا محتاج تھا، زمین میں دفن ہونے کے بعد تم اس کے محتاج کیسے ہوئے ہو؟ جی ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بنی اسرائیل والی حرکات، اب دیکھ جو کچھ اللہ نے ورفعنا فوقہم الطور بمیثاقہم، کوئی طور کو اللہ نے کیوں اٹھایا تھا؟ وہ سجدہ نہیں کر رہے تھے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اللہ نے پہاڑ کو ان پر اٹھایا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا، اب دیکھو نا، یہ بات بھی تفاسیر میں نقل کر دی گئی۔ عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس امت کی گمراہی تب شروع ہوئی جب غلط تفاسیر شروع ہوئی۔ کبھی ایسی تفسیر کو نہ اٹھائیں جو کسی عالم کی نہیں ہے، کبھی بھی، کیونکہ وہ وارث نہیں ہے علم کے، وہ جب بھی بات کرنے کے غلطی لے کے آئیں گے، وہ کوئی بھی ہو۔ اب کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی وہ محسوس ایسے ہو رہا تھا جیسے بڑی بلڈنگ کے نیچے بندہ کھڑا ہونا تو لگتا ہے وہ نیچے آ رہی ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کہہ رہے ہیں وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، ہم نے منتقل کیا ہے پہاڑ کو ان پر۔ اللہ کچھ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں، لگ ایسا رہا تھا کیا رہے۔ اچھا اب اللہ نے پہاڑ اٹھایا ان کے سر پر، بنی اسرائیل پر، اب وہ سجدہ کیسے کر رہے ہیں؟ دیکھ اوپر رہے، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ جی سمجھ گئے؟ اچھا پھر بنی اسرائیل کی ایک بہت بڑی خرابی اللہ نے سورۃ اعراف کے اندر بیان کی، 9 عذاب آئے ان پر، 9 عذاب، اور جب عذاب کے اندر مبتلا ہو جاتے تو موسیٰ علیہ السلام کو کہتے آپ دعا کریں، ہم نکل گئے نا، ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، عذاب اٹھ جاتا، مانتے پھر نہیں۔ اور آج آپ دیکھ لیں زمین ہلتی ہے، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، پھر ختم۔ وہی ہے نا، بالکل سیم ٹو سیم چل رہے ہیں ہم۔ جی بس جی، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا ذی القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک، صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ الہ العالمین جو کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، جو کمی رہ گئی اپنے فضل سے معاف فرما، ہم سب کو قرآن کا فہم نصیب فرما، قرآن سے تعلق نصیب فرما، قرآن پڑھنے والا بنا، قرآن والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ پھر مولا اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما، جو طلباء بیٹھے ہیں علم نافع عطا فرما، صحت نصیب فرما، ان کے علم جان مال میں برکت عطا فرما، ان کے والدین کو سلامت رکھ۔ پھر مولا ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کے ایمانوں کی حفاظت فرما، ہم سب کو میرے مولا اہل سنت والجماعت کے عقائد کے ساتھ وابستہ فرما، مرتے وقت ہم سب کو کلمہ نصیب فرما، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک، صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔